آقا کریم علیہ السلام دے یار دی عظمت سنو حضور دے داماد دی عظمت سنو حضرت سیدنا عثمان غنی ذوالنورین آپ کچھ لے آکے نے سامنے کعبہ شریف کھڑے دیا اندہ طواف کرو اے جملہ سنو ہر معتبر کتاب وچ موجود ہے بیا آپ فرمایا جس طواف وچ میرا نبی نہ ہوئے حسین دا نانا نہ ہوئے اس طواف دی میں کو لوڑ نہیں ہے اللہ کریم جناب حاجی محمد پیر بخش صاحب دی مغفرت اور بخشش فرماوے اللہ کریم آپ دے درجات بلند فرماوے قبر دی منازل آسان فرماوے جنازے کو لوگ ہیں گئی وقت تک جتنی دعاواں منگیاں گئی ہیں اللہ ساری مرحوم دے حق قبول اور منظور فرماوے جمعۃ المبارک دا صدقہ اللہ انہاں دی قبر کو جنت دا اعلیٰ مقام بڑھاوے جنت دا اعلیٰ لباس نصیب فرماوے سر بھائی ملازم حسین صاحب خادم حسین صاحب اللہ کریم صبر جمیل دولت نال مالا مال فرماوے جی میں ابے دا نام پیارا ہوں پتن دا نام بھی پیارا رکھے ملازم حسین جنا ہووے حسین دا ملازم خادم حسین حسین دا خادم اگے بزرگ نا ہی جو برکت علی رکھ دیان کہ تاکہ نسبت نال بھی ہوویں خالد حسین تاکہ نسبت نال ہی ہوویں نا دیکھو کتنا پیارا ملازم حسین خالد حسین خادم حسین یہ آج کل نوی نسل ٹوٹ کر دیئے کوئی عجیب عجیب نا گلیں دیں ایو جا نا جنیا نانیا ڈاجیا چاہ نہیں سک جا صرف پھوتی وجہ کو لو بیا کہیں دینا ہوئے اگے سونے سونے نا رکھ دیں محمد ابو بکر محمد عمر محمد عثمان محمد علی محمد حسن محمد حسین ایو جا نا رکھ دیں تاکہ جنہ نامہ دے نال ذوق آوے یہ ٹھیک چلتا بھی پہلے جتا یہ تو سن کمال کیتی بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ ان تمہارا جتا تقریر ہوئے ساؤنڈ تو آدھا ہوئے جتا پہلے کی کڑی تو ان کھڑا رہے ہو اللہ تو برکت دے ہوئے اللہ تو کو عظمت نہ رکھے ہمیشہ آباد رہو تھے اللہ کریم پاک محبوب علیہ السلام دا صدقہ بزرگان کو جنت اور فردوس اندر اللہ تعالی مقام عطا فرماوے آج انہاں دے روح کو ایصال ثواب تھی منے کہ انہاں دے ایصال ثواب واسطے آقا کریم علیہ السلام دے تیسرے خلیفہ امیر المومنین داماد رسول داماد مصطفیٰ شرم و حیات پیکر کاتب واہی ناشر قرآن حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضا جامع القرآن کامل الحیاء والایمان آپ دے القابات آپ دا مقام بہت بڑا بلند ہے اللہ کریم آپ دے ذکر دا صدقہ محروم حاجی صاحب دی اللہ قبر کو جنت باغیں جو باغ بناوے میرے بھائی جناب ملک محمد رمضان صاحب آپ دا حکم ہو جا بھائی خادم حسین صاحب ملازم حسین صاحب دا اللہ کریم سارے دوستوں کو سلامت با کرامت رکھے قبلہ قاری صاحب بڑا خوبصورت قرآن پاک پڑھے جناب پروفیسر مظفر اقبال صاحب نے بڑی خوبصورت حمد اللہ تعالیٰ دے ذکر کلمہ طیبہ درود پاک تاکہ سارا بھی فائدہ تھا ہے مرن والے دا بھی فائدہ تھا ہے تے وقت دی پابندی عظیم لوگیں دا شیوہ ہے میں آج کل تقریباً کو 6 مہینے کو ایک سلسلہ شروع کیتا ہوئے بھئی جتنے بجے ختم ہوئے ان کو 5 منٹ پہلے تقریر مکا کے ختم شروع کرا دے منا کیونکہ مولوی ٹائم اگتے بدھاوے دن فقیر ٹائم پیچھا بلا چھوڑے کال اتنا میں کو لوگے دمائی دی تن کو الخانی آج تا موسم ٹھٹا ہے کال بہوں گرمی آئی 5 منٹ میں پہلے مکائی ہے اتنا میں کو بزرگیں دمائی دی تن ہوئے کیا مولوی چیندر ہمیں ایسا ہی دیا اللہ تری حیاتی کرے چلو کوئی تا ہے مولوی جگو سارے احساس ہی ہے تے گال ہک کی ہوندی ہے درے ہوندی ہے گال سنو جو در ابتدا ہے تاکہ تورے چہرے دے مسکراہٹ ہے تے میں گال کرا مولا علی اور مرتضی حیدر قرار شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سنیا دے پیر حضرت سیدنا بلال حبشی پاک نالن تے بازار تشریف گھن گھن بلال حبشی پاک عرض کی دے سونا میرے دل لے آج خربوزہ کھوا ہوا آپ نے پیسے دیتے ہیں بلال حبشی پاک خربوزہ گھننا ہے دودھ آنے آن ایک کٹے نے مٹھائی بیا کٹے نے پھکا آئی تے بلال حبشی پاک مولا علی کو عرض کی دے لجپال ہر مسئلہ تا جان دے ہو ہر مسئلے تا تورے کو حال لے ایک ہی میں جو ایک خربوزہ مٹھا ہے بیا خربوزہ پھکا اندھی کیا وجہ فرمایا اے مسئلہ بھی ساکو زہرات بابے نے ساتھ چھوڑے کیڑا آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا علی اللہ نے نا تیری محبت علی اللہ نے تیری محبت دنیا تے پیش کی تھی ہے جیڑا علی دی محبت کو قبول کر گئے او مٹھا ہے جیڑا علی پاک دی محبت کو قبول کر گئے او مٹھا ہے
تے جڑا مولا علی دی محبت کو کٹ کر گیا او پھکا ہے، او فروٹ ہوئے تے باویں بندہ ہوئے، او کدی پھکا نہیں ہو سکتا جنے دل وچ مولا علی وسدا ہوئے، جنے دل وچ مولا علی دا پیار ہوئے، او میٹھا ہی ہو سی جت ہو سی، پھل فروٹ ہو سی تاں ہی میٹھا ہو سی، انسان ہو سی تاں بھی او میٹھا ہو سی، تے باویں فروٹ پھکا ہوئے تے بندہ سمجھ ونجے ایک مولا علی دا پیار رسیا نہیں ہے، کیونکہ علی دا پیار وس ویندے بندے دا انداز ہی بھی آوندے، محبتہ بھی آوندے۔ بولو در علی دا نوکر نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ امام الانبیاء والمرسلین مدینے دے تاجدار آقا کریم علیہ السلام نال محبت اور پیار کرنے والوں، رب العالمین دا پاک قرآن 26 سپارہ سورۃ الفتح، رب العالمین دا پاک قرآن خالق کے کائنات نے اعلان فرمایا، اللہ کریم نے صحابہ دی عظمت بیان فرمائی ہے، سورۃ الفتح 26 سپارہ نبی دا غلام جلوہ گارو، میں نیت نال قرآن دی تلاوت کراں تو صحیح نیت نال سنو، میرا کریم اللہ میرے قرآن پڑھن دا ثواب نہ سجنا دے سنن دا ثواب، اللہ حاجی پیر بخش صاحب دی روح کو پہنچاوے، اللہ مرحوم دے درجات بلند فرماوے، سونے نبی دے دیوانے ہو مستانے ہو پروانے ہو، اللہ کریم دا پاک قرآن رب نے صحابہ دی عظمت بیان فرمائی ہے، بالخصوص امیر المومنین سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضا، اے میرے نبی دا تیسرا خلیفہ بھی ہے، آقا کریم علیہ السلام دا پیارا داماد بھی ہے، اللہ نے آپ دی عظمت بھی بیان فرمائی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ دا پاک قرآن فجر دا ٹائم ہے پیا ای ٹائم قرآن سن کے مومن دا ہاں ٹھر دے والو سنو ذرا قرآن تے بولیں کرو عادت طبیعت بڑھاؤ، کیونکہ سارا قرآن تے لگا کچھ نہیں ہے، رب کعبہ دی قسم ہے اسا 500 روپیہ ہدیاں قرآن دا بھرے، اسا قرآن شریف گھن کے گھر رکھ چھوڑے، ساکو خبر نہیں ہے قرآن دی قدر کیا ہے، قرآن شریف دی عظمت کیا ہے، کیونکہ سادہ کچھ لگا نہیں ہے، سادہ کچھ لگ گیا ساکو قرآن دی قدر ہو گیا، اسا موبائل تے پیسے خرچ کرے نے اسا کو موبائل دی قدر ہے، آدھے ڈھائے نہ پوے سڑ نہ بنجے، اسا 500 روپیہ ہدیاں بھر کے قرآن شریف گھر گن کے رکھ چھوڑے، سا کو خبر نہیں ہے یہ قرآن دی قدر کیا ہے، یہ قرآن دی عظمت کیا ہے، یہ قرآن دی قدر کربلا والے جان دین، یہ قرآن دی قدر صحابہ جان دین، جنہ قرآن واسطے گردنہ کٹوائیاں ہجرتہ کیتیاں اپنی اولاد قربان کیتی ہیں، خدا واسطے قرآن نال وفا کرن دے عادی بنو، اللہ دے قرآن نال وفا کرو، قرآن نال یاری لاؤ، اپنی عادت بناؤ، قرآن نال محبت کراؤ، جلے بندہ مرویں دے باویں حاجی پیر بخش صاحب دنیا تو ٹور گئن، باویں تسا میں ٹور وننے، آدن لباس لہا گنو، صرف 3 کپڑے کفن دے نال وننے، بیاں چوتھے لیر دی اجازت نہیں ہے، لیکن جہنے سینے میں جو قرآن ہے، باویں ایک سورت دے، باویں 114 سورتیں بیاں، ایک قرآن قبر وچ نال ویندے، قرآن دے میرے نال یاری لات سہی، ایت بھی تیرے نالا قبر وچ بھی تیرے نالا گھبرا بھی نا، ایت بھی تیرے نالا قبر وچ تیرے نالا، اور سونے نبی دا دیوانے آؤ، نبی دی امت دا مقام اللہ دا پاک قرآن پڑھ کے ہے، اللہ دے پاک قرآن نالے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، شان صحابہ، اے پاک رب دا قرآن ہے، تلی باٹوا قصہ نہیں ہے، 26 سپارہ ہے، اے سورۃ الفتح ہے، ان دی آیت نمبر 18 ہے، بے نیاز رب العالمین دا پاک قرآن ہے، ان دا شان نزول سنو، آقا کریم علیہ السلام 1400 صحابہ دنال حضور مدینہ المنورہ تو روانہ ہوئے نا، اللہ دے گھر دا طواف کرنے، اللہ دے گھر دا طواف کرنے، کعبہ شریف کو دیکھنے، کعبہ شریف دی زیارت کرنی ہے، صحابہ نال 1400 صحابہ دی
جماعت اے حدیبیہ ایک مقام ہے پیا بیت اللہ شریف کو لو پہلے مکہ پاک کو لو پہلے آقا کریم علیہ السلام نے دیرہ لایا ایک بہت بڑا درخت ہے یہ تو کافرہ آمن تو منع کر دیتے تو زنی میں آ سکتے سرکار فرمائے میرا عثمان جی میرے آقا فرمایا راضی ہوئے تیرے ادھر رب رحمان میرا عثمان ہی میں کر وانج مکے والے کو رسا اسا جنگ کرن سے آئے اسا اللہ دے گھر دا طواف کرنا ہے اسا عمرہ کرنا ہے انہاں کو غلط فہمی ہے سادے نال ہتھیار نہیں ہے سادے کو تلوارہ نہیں ہے اسا عمرے دی تیاری نال آئے ہیں سیدنا عثمان غنی ذوالنورین آپ مکہ شریف تشریف کھلین قریشیوں کو جمع کر کے آکھنے اوہ مکے والے ہو میں تے میرا نبی میرے یار اسا کعبے دا طواف کرنا ہے اسا جنگ کرنے سے آئے اسا عمرے دے ارادے نال آئے ہیں سا کو اجازت دے ہو میرے یاراں کو آقا کریم علیہ السلام کو انہاں کافراں کے عثمان گل سن اے سامنے کعبہ ہے تو طواف کر سکدے نہ تیرے نبی آ سکدے نہ تیرے نبی دے یار آ سکدے نہ تیرے نبی دے غلام آ سکدے کوئی صحابی نہیں آ سکدا او سنو نبی دے دیوانے ہو مستانے ہو پروانے ہو آقا کریم علیہ السلام دے یار دی عظمت سنو حضور دے داماد دی عظمت سنو حضرت سیدنا عثمان غنی ذوالنورین آپ کچھ لے آکھے نے سامنے کعبہ شریف کھڑے تھیا ادھر طواف کرو اے جملہ سنو ہر معتبر کتاب وچ موجود ہے پیا آپ فرمایا جس طواف وچ میرا نبی نہ ہوئے حسین دا نانا نہ ہوئے اس طواف دی میں کو لوڑ نہیں ہے سیدنا عثمان غنی ذوالنورین فرمایا اس طواف دی میں کو لوڑ نہیں ہے جس طواف جو حسین دا پاک نانا نہ ہوئے اے بے شک کعبہ ہے بیت اللہ ہے لیکن حسین دا نانا کعبے دا کعبہ ہے جے تو نے حسین دا نانا نہ ہو سی میں نہیں آمنا میں طواف نہیں کرنا ایمان سے میں پردہ رانا آدھا رانا دل بے چین کو چین دلوڑے دل بے چین کو چین دلوڑے ساکو میم تے این دلوڑے دل بے چین سارے نوجوان مل کے بڑا ذوق دلوڑے دل بے چین کو چین دلوڑے دل بے چین کو چین دلوڑے ساکو میم تے این دلوڑے اس میم تو مراد سونا پاک محمد ملکہ کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم این تو مراد میرا علی ہے ساکو سارے دل دا قرار یا سونا نبی ہے یا پاک علی ہے ایماز دیا دیا دل بے چین کو چین دلوڑے دل بے چین کو چین دلوڑے جن دل دا چین پاک حسین دا ذکر سجاد بلند کر کے ذرا مل کے پڑھے جن دل دا چین سونا نبی مرشد حسین ان دا پڑھن بڑھنے دل بے چین کو چین دلوڑے دل بے چین کو چین دلوڑے جنت تینو جان دیا گے جنت تینو جان دیا گے بس ہے درد سین دلوڑے بس ہے درد سین دلوڑے ساکو میم تے این دلوڑے دل بے چین کو چین دلوڑے دل بے چین کو چین دلوڑے انہوں ہوئے یزید مبارک انہوں ہوئے یزید مبارک ساگو حسن حسین دلوڑے سانو حسن حسین دلوڑے ساگو میم تے این دلوڑے دل بے چین کو چین دلوڑے دل بے
چین کو چین دلوڑے سونے نبی دے غلاموں مستانیوں پروانیوں حضرت سیدنا عثمان غنی سرکار فرمایا اس کعبے دا طواف میں نہیں کریں گا جس طواف وچ آمنہ دلال نہ ہوئے اور انہاں خبر اڑا چھوڑیے عثمان غنی پاک شہید ہو گئے تاکہ میدان جنگ بن ونجے غلط فہمی نال جنگ دا پروگرام بن ونجے اے خبر جڑے غلاماں نے سرکار کو رسی ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ عربیہ ماہیہ سونیا انہیں خبر آن دی پئی ہے عثمان غنی پاک کو شہید کر دیتا گئے اللہ دے پاک نبی فرمایا میرے صحابہ میرے ہاتھ بیعت کرو وعدہ کرو اگر میرا عثمان شہید ہو گئے اساں بدلے تو بغیر نہیں مننا اساں بدلہ کھتے بغیر نہیں مننا اللہ دے پاک نبی نے اپنا ہاتھ پیش فرمایا صحابہ میرے ہاتھ بیعت کرو صحابہ نے ہاتھ بیعت کرنی شروع کر دیتی ہے آقا کریم علیہ السلام نے اپنے دہائی ہاتھ ملائن فرمائے اے ہاتھ میرے عثمان دائے ان دی بیعت منال ہو گئی ہے اللہ دے پاک نبی نے اپنے ہاتھ مبارک کو حضرت عثمان غنی دا ہاتھ قرار دیتے 18 ذی الحجہ دا یوم شہادت پیا آپ اہل سنت نبی دے نوکر ہے حضور دے یاراں دا بھی کھل کے ذکر کرینے ہیں حضور دی اولاد دا ذکر بھی کھل کے کرینے ہیں ایسا کیونکہ سارے دے منن والے ہیں ایسا سارے دے نوکر تے غلام ہیں سرکار نے بیت رضوان تلے جوڑی بیعت کی دی ہے اللہ پاک نے قرآن بنایا 14 جناب 26 سپارہ ہے سورۃ الفتح ہے پاک رب نے بیعت دا ذکر قرآن دے اندر بیان فرمایا میں اینیت نال قرآن پڑھدا تو اینیت نال سنو اللہ میرے قرآن دی تلاوت دا ثواب تو نے سنن دا ثواب اللہ جڑا عطا فرماوے مرحوم پیر بخش صاحب دی روح کوئی دا ثواب پہنچے تاکہ انہاں دی قبر بھی ٹھرے اللہ قرآن دے صدقے توڑے میرے گناہ معاف چا فرماوے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم اے پاک رب دا قرآن پیا سونے نبی دے دیوانے ہو مستانے ہو پروانے ہو اللہ راضی ہوئے اللہ تری حیاتی کرے مزد آباد رہو اللہ دا قرآن سنو فجری نال سینہ مدینہ بڑھاؤ اللہ کریم نے بیعت دا ذکر قرآن دے اندر فرمایا ان الذین یبایعونک او میرا مٹھا محبوبہ جنہ تورے حد بیعت کی دیئے ہیں انما یبایعون اللہ انہ رب دے حد بیعت کی دیئے اے زہری دور تیار دا حد دے حقیقت وچ میں رب رحمان دا حد دے ید اللہ فوق ایدیہم اللہ دا حد ای جماعت دے اللہ دی مدد ای جماعت نالے اور سونے نبی دے دیوانے ہو مستانے ہو پروانے ہو اللہ کریم نے بیعت دا ذکر بھی قرآن دے اندر فرمایا اے سنو صحابہ دی شان سنو صحابہ دی عظمت صحابہ دا مقام اللہ کریم نے جلے حضور بیعت کی دیئے اللہ نے وال سورۃ الفتح دی آیت نمبر 18 دے اندر اللہ نے یار دے یار دی عظمت بیان فرمائی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرة فعلم ما فی قلوبهم فأنزل السکینة علیہم وأثابهم فتحا قریبا اے پاک رب دا قرآن ہے خالق کائنات نے فرمایا ایدہ ترجمہ مفہوم ذرا سنو ایدہ مفہوم ذہن نشین کرو لقد رضی اللہ عن المؤمنین اللہ میں ایمان والے تے راضیاں اللہ ایمان والے تا سامی آئے لیکن کیڑے ایمان والے دی گل ہے تاکہ گل پردے وچ نہ رہ بنے اللہ گل کھول کھول بیان فرمائی ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اللہ کیڑے ایمان والے تے راضی ہے اذ یبایعونکا وہ جنہ بیعت کی دیئے تحت شاجرہ درخت دے تلے جنہ یار دے حد دے بیعت کی دیئے میں رب انہ نال راضیاں اگلا سرٹیفکیٹ قرآن دا سنو فعلم ما فی قلوبہم میں رب انہ دے دل جان گا محبوبہ
تیرے یاراں دے دل صاف ہیں تیرے صدیق دا دل پاک ہے تیرے عمر دا دل پاک ہے تیرے عثمان دا دل پاک ہے اے حیا والا بھی ہے شرما والا بھی ہے کرما والا بھی ہے اے ذوالحجرتین بھی ہے ذوالنورین بھی ہے یہ کو شہادت بھی نصیب ہوئی ہے اللہ جنہ دے دل دے بارے خود اعلان فرمایا فعلم ما فی قلوبہم اللہ فرمایا میں انہ دے دل جاندہ محبوبہ انہ دے دل پاک ہیں انہ دے دل صاف ہیں انہ دے دل پاک ہیں اور سونے نبی دے دیوانے آؤ مستانے آؤ پروانے آؤ سنو اپنا ایمان تعالیٰ کرو میرے آقا کریم علیہ السلام دا تیسرا خلیفہ ہے حضرت سیدنا عثمان غنی ذوالنورین اے میرے مصطفیٰ دا محبوب خلیفہ ہے حضور دا دماد بھی ہے حضور دا خلیفہ بھی ہے مہیمہ سے پردہ رانا جناب سنو تے میرے نال پڑھو سوہنے نبی دے وزرا صحابہ سوہنے نبی دے وزرا صحابہ سوہنے نبی دے وزرا صحابہ واہ واہ صحابہ واہ واہ صحابہ واہ واہ صحابہ نوجوان بولو جواب صحابہ یار اصل صحابہ دے بھی نوکر ہے مرشد علی دے بھی نوکر ہے حسن حسین دے نوکر ہے اصحاب سنت یارویں کھامن والے کل کرن والے جناد رباد دعا منگن والے سادہ عقیدہ ہے حضور دے صحابہ شان والے حضور دے گھرانہ شان والا بے شک بے شک واہ صحابہ واہ 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 واہ صحابہ سوہنے نبی دے وزرا صحابہ سوہنے نبی دے وزرا صحابہ واہ واہ صحابہ واہ واہ صحابہ فرض مومن تے فرض ہر آن بولے مومن تے فرض ہر آن بولے جے تئی ہے چل دی اے زبان بولے جے تئی ہے چل دی اے زبان بولے ہر پل ہمیشہ ہر سا صحابہ واہ واہ صحابہ واہ واہ صحابہ سوہنے نبی دے گزرا صحابہ سوہنے نبی دے سوہنے نبی دے غلاموں مستانوں پروانوں رب کعبہ دی قسم ہے اللہ کریم نے صحابہ دی عظمت بیان فرمائی ہے بالخصوص سیدنا عثمان غنی ذوالنورین اے میرے نبی دے شرم و حیا والا صحابی ہے پیا اج دنیا گالی کریں دیئے کرے ودی انہاں دی شان جو فرق نہیں آونا او جنت البقیع جنہ مزار حضور اپنی ایک بیٹی عطا فرمائی ہے حضرت سیدہ ام کلثوم حضور نکاح وچ دتی ہے انہاں دا وصال ہویا اے بدر وچ شریک نہیں ہوئے سرکار فرمائے میرا عثمان جی آقا میں ونیا قربان سرکار فرمائے میرا عثمان تیری گھر والی بیمار ہے ایدی تیمارداری کر تو گھر رہ ون اللہ جیڑا ثواب بدر وچ لڑن والے مجاہدین کو دے سی اللہ او ثواب عثمان تے کو بھی دے سی تو گھر رہ کے اپنی گھر والی دی خدمت کر اپنی گھر والی دی تیمارداری کر انہاں دا وصال ہویا واللجپال نے حضرت سیدہ رقیہ پاک دا نکاح حضرت عثمان غنی نال فرمایا حضور نے یکے بعد دیگر اپنی دو بیٹیاں حضرت عثمان غنی کو عطا فرمایا وال انہاں دا بھی وصال ہویا سرکار فرمایا میرا عثمان اے دو بیٹیاں اگر 40 بیٹیاں میں نبی دیاں ہوویں میں یکے بعد دیگر تیرے نکاح وچ دیواں یہ میرے پاک عثمان و غنی دا مقام ہے پیا یہ غنی بھی ہے تے عثمان بھی ہے ذرا سنو بل آخری ایک گل آپ دی سناوا تے جناب دا سینہ مدینہ بنے ایک بندہ ہے جے شہد دی بڑی ضرورت ہے ماکھی دی ضرورت ہے شہد آج بھی بڑا مہنگا ہے اس ویلے بڑا قیمت ہے پیا وہاں کہ یار بندہ غریبا شہد چاہیے دے کتھوں ونیا انہاں کہ ایمیں کر مدینہ شریف لگاون حضرت عثمان غنی ملوے سیاں اندے کولو تے کوئی شہد مل پوسیاں اور نبی دا صحابہ
صحابی ہے بڑا سخی ہے پیا او بندہ حضرت عثمان غنی دے کول آ گئے ادے لجپالا میں کوئی شہد چاہیے ہے ماکھی چاہیے میری ضرورت آندی ہے بندہ غریب آ فرمایا انہیں کر اپنے خادم کو ایک مٹکا ماکھی دلہا دے ایک گھڑا ماکھی دلہا دے وہاں کے سیاں او گھڑا اٹھتے سوارے ایک لہیسا اٹھتا پہلے سے حلوے سی پیا گھڑا کھڑ سی کوئی نہ فرمایا دوہائیں اٹھ دے دے انہیں کر دوہائیں کھڑے دے دے آتے دوہائیں کھڑے اٹھ دے فرمایا اٹھ دے دے ای منگیا خدا دے نہ دے ساکو وال کوئی شے پیاری نہیں ہے نہ خدا کو لو پیاری ہے نہ سونے نبی کو لو پیاری ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری سونے نبی دے دیوانے ہو مستانے ہو پروانے ہو اپنی اولاد کو حضور دے صحابہ دا ادب اور حیا بھی سکھاؤ اے بھی ایمان دا حصہ ہے ایسا کیونکہ اہل سنت ہے قرآن دے منن والے ہیں صحابہ دا ادب اور حیا بھی ضروری ہے بالخصوص سیدنا حضرت عثمان غنی ذوالنورین میرے آقا کریم علیہ السلام دا پیارا غلام ہے تو آپ دا لقب ذوالنورین ہے دو نور والا ایدہ مطلب کیا ہے سرکار دے دو نور دو شہزادیاں عثمان غنی دے نکاح چاہیاں آسمان والے بھی یادن زمین والے یادن دو نورے والا ہی واسطے میرے اعلی حضرت امام آل سنت کشتہ عشق و مصطفیٰ او بریلی دا غیرت مند بابا امام احمد رضا خواہ فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ فرمینر آقا تیری نسل پاک میں آقا تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا آقا تیری نسل پاک میں آقا تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا آقا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا آقا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا سیدنا عثمان غنی ذوالنورین میرے مصطفیٰ جان رحمت داماد بھی ہے اور سنو کیونکہ وقت نہیں ہے بندہ مکمل تفصیل نال بیان کرے اے تول پوری نوہار درکار ہے میرے حضور دا صحابی جو ہے اے جنتی بھی ہے جنہ کو سرکار فرمائے میرا عثمان جنتی ہے مہت بج کے پوچھتا میری اپنی برادری رشتہ دار نبی تے غلام مہمان حاضر ہو ہاتھ جوڑ کے عرض کرے نا اس آج 54ویں صدی اچ کلمہ نبی دا پڑھے نماز پڑھو نہ پڑھو ہر بندہ دے میں جنتی ہوں ہر بندے کو امید ہے میں جنتی ہوں سینے تے ہاتھ رکھ کے رس او جنہ کو کلمہ نبی پڑھایا ہوئے اس عثمان دا کیا مقام ہے او جے کو نبی فرمایا ہوئے تو جنتی ہے جے کو نبی صحیح فرمایا ہوئے تو جنتی ہے ان دی جنت کیا کوئی شک ہو سکتے جندے گھر حضور دیاں دو تھیاں ہومن حضور دیاں دو شہزادیاں ہومن اور جندے گھر حضور دیاں دو شہزادیاں ہومن حضور دا داماد بھی ہوئے اور حکومت چھکاوے چس چباوے نبی دے غلام نال محبت فرماوے سخاوت بھی کریں شرما والا حیا والا کرما والا آپ دا جڑا آخری وقت ہے 18 ذی الحجہ شہادت دا مولا علی سرکارین فرمایا دسو باغیاں تو نے گھر دا محاصرہ کی دے اگر تسا اجازت دے ہو میں علی تلوار چلاما انہ دے گاٹے لہاما آپ فرمایا نا میں نہیں چاہتا جو میری وجہ کو لو میرے آقا کریم علیہ السلام دے شہر دے وچ خون ہوئے میں نہیں چاہتا میری وجہ نہ میرے محبوب دے شہر دا تقدس پمال تھی کیونکہ میں کو نبی سے فرمایا عثمان تیرے کو لوگ خلافت دا چولا لہے سن دیمینا تے کو شہید کرے سن 40 دیوارہ تیرا پانی بند کرے سن بیرے روما کوائیں آجی جڑے دو سمرے شریف تے ویندن تے والجلے مقام بدر علیہ پاسے ویندن تھوڑا جیا پند کر کے نا اتھیں بیرے روما آندے ایک کوائیں جلے حضور تشریف گھنن تے پانی دے کلہ تائی صحیح فرمائے جو پانی چاہی دے کہیں دی ہمت ہوئے تا خریدے عثمان غنی فرمائے حضور میں وینا یہودی نلگال کی تنے کوائیں دے پیسے مانگ وہاں کے نمی چندہ چلو کہ ادھا دے چا ایکری وار تیڑا ہو سی ایکری وار میڈا ہو سی اور راضی تھی گیا وہاں کہ چلو میں اڈوئی پیسے مل دیں اڈوئی کماسا عثمان غنی اعلان کی تھے آپڑے پر ہیں سارے وہاں سے پانی فری ہے
ہوں جہی دیوار فری ہوئے ہر بندہ بھر گنے پانی کو وہ پانی کو بھر گنے ہر بندہ تے جناب وہ جلے یہودی دی دیوار آئی ہے کوئی پانی گھنن نہیں آیا وہاں کہ آندہ کوئی نہیں سجے عثمان غنی کو وہاں کہ میاں ایمی آمد کو پچتا ہی بچھے نا آپ فرمایا میں گھندہ حضور فرمایا جیڑا کنواں گھن گئے اساں کو جنت دیندے پائے ہیں جنت دیندے پائے ہیں جیڑا ایک گلاس پانی دا کہیں کو پلاوے اللہ اون دے بدلے جنت دیندے ثواب دیندے تے جیڑا